السلام علیکم۔ بغداد میں ایک بہت ہی گنہگار انسان تھا، لیکن اس کی ماں بہت صالحہ تھی۔ اس شخص سے جب بھی گناہ ہوتا تو وہ اس گناہ کو ایک کتاب میں لکھ لیتا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے جب وہ اپنے دن کے تمام گناہ کتاب میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نکل کر باہر دیکھا تو نہایت ایک خوبصورت، حسین و جمیل، محسوبین لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، کیا چاہیے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میرے پاس یتیم بچے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ بھی کھانے کو میسر نہیں۔ اچھا، اندر چلی آؤ۔ اس شخص نے لڑکی کو گھر کے اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اس عورت کو دیکھ کر اس شخص کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ عورت جان گئی کہ اس بندے کی نیت خراب ہو گئی ہے، کہ اس کے جی میں اب برائی آئی ہے۔ اس شخص نے اس عورت کو زبردستی اپنی طرف کھینچا۔ اس نے زور سے کہا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، مجھے اس انسان سے بچا، اور اے اپنے مرنے کو بھول جانے والے انسان، مجھے تو تم موت سے غافل نظر آتے ہو، کہ تم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ تم سے بہتر اور طاقتور لوگوں کو موت کھا گئی۔ ان کو بھی اس دنیا سے سوائے تھوڑی سی روزی اور کپڑوں کے کچھ بھی نصیب نہ ہوا، اور جو منزلیں اور بڑے بڑے گھر انہوں نے آباد کیے وہ بھی خالی رہ گئے، اور تم خود بھی کل یا اگلے روز تنہا قبرستان میں جاؤ گے، ان کی ہمسائیگی میں۔ اے میرے پروردگار، میری فریاد کو سن اور اس انسان سے مجھے بچا۔ اس شخص نے جب یہ فریاد سنی تو بہت رویا اور اس عورت کو چھوڑ دیا۔ اس شخص نے اس عورت کو کھانے کی چیزیں دی اور کہا، یہ اپنے بچوں کو کھلا دو، میں بہت گنہگار انسان ہوں۔ اپنے بچوں سے کہنا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ میرے گناہ معاف کر دے، اور جو گناہ میں اپنی کتاب میں لکھتا رہا ہوں وہ گناہ معاف ہونے کے بعد مٹ جائیں۔ اس عورت نے جاتے ہوئے اس شخص کو بہت دعائیں دی۔ جب وہ عورت چلی گئی تو اس آدمی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے ایک عورت سے آج زنا کرنا چاہا۔ کتاب کھولنے بیٹھ گیا، جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کھولا تو اس پر کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ تمام کتاب چھان ماری، لیکن گناہوں کا تمام ریکارڈ کتاب سے پاک ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں کو کہا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ پاک سے ایک عورت کے ہاتھ پر صلح کر لی۔ بعد اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور دعا کی، اے رحمان، جیسے آپ نے میرے گناہ مٹا دیے، اب مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ یہ کہہ کر سجدہ کیا۔ ماں نے جب دیکھا کہ سجدہ طویل ہو گیا ہے تو اس کو حرکت دی، دیکھا کہ روح پرواز ہو چکی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔